متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زاید ال نہیان آج ایک روزہ دورے پر پاکستان پہنچیں گے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نور خان ایئر بیس پر معزز مہمان کا استقبال کریں گے۔ یو اے ای صدر کا ریڈ کارپیٹ استقبال ہوگا۔ ایئر بیس پر ہی 21 توپوں کی سلامی دی جائے گی۔ پاکستانی حدود میں داخل ہونے پر پاکستانی لڑاکا طیارے ان کے جہاز کو اسکواڈ کریں گے، جبکہ شیخ محمد بن زاید ال نہیان کی صدر اور وزیر اعظم سمیت عسکری قیادت سے ملاقاتی شیڈول۔ دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں اور علاقائی و عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے فروغ کے لیے مختلف معاہدوں اور ایم او یوز پر بھی دستخط ہوں گے۔ وزیر اعظم معزز مہمان کے اعزاز میں استقبالیہ بھی دیں گے۔ انسداد دہشت گردی لاہور نے 9 مئی جلاؤ گھیراؤ کے 2 مقدمات کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ گلبرگ میں گاڑیاں جلانے کے جرم میں میاں محمود الرشید کو مجموعی طور پر 33 سال قید اور 6 لاکھ روپے جرمانے کی سزا، ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ اور اعجاز چودھری کو 10 سال قید کی سزا۔ عدالت نے جرم ثابت نہ ہونے پر 23 ملزمان کو بری کر دیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت 4 رہنماؤں نے ملک میں جلاؤ گھیراؤ کے لیے عوام میں انتشار پھیلایا۔ ملزمان کے خلاف فائرنگ رپورٹس بھی کمرہ عدالت میں پیش کی گئیں۔ پروسیکیوشن اپنا کیس ثابت کرنے میں کامیاب رہی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی آج 3 روزہ دورے پر لاہور پہنچیں گے۔ ذرائع کے مطابق سہیل آفریدی دورے کے دوران عبدالین سوسائٹی جوہر ٹاؤن میں قیام کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز، ٹکٹ ہولڈرز اور قائدین سے ملاقات شیڈول۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا زمان پارک، لبرٹی چوک، لبرٹی مارکیٹ اور جی پی او چوک کے دوروں کا امکان۔ سہیل آفریدی کی کوٹ لکھپت جیل میں پی ٹی آئی وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی سے ملاقات متوقع۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا لاہور ہائی کورٹ میں وکلاء سے خطاب کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ میں پراپرٹی اونرشپ ایکٹ کے تحت کارروائیوں کے خلاف درخواست پر سماعت۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم 10 شہریوں کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے درخواست فل بینچ کو بھجوا دی۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ آرڈیننس معطل ہونے کے بعد 24 دسمبر کو گجرانوالہ میں 1 ایکڑ پر پراپرٹی قبضہ دے دیا گیا۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے ریمارکس دیا کہ اگر عدالتی حکم کے بعد کسی نے قبضے دلوائے تو نتائج کے لیے بھی تیار رہے۔ ڈی آر سی کمیٹی کے ذریعے قبضہ حاصل کرنے والے شہری کو فوری قبضہ واپس کرنے کا حکم۔ امریکہ کا نائجیریا میں داعش کے ٹھکانوں پر فضائی حملہ، متعدد جنگجو ہلاک ہو گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ محکمہ جنگ نے انتہائی درست اور کامیاب حملے کیے۔ داعش اس علاقے میں مسیحیوں کو ایسے بے رحمی سے قتل کر رہی تھی جو صدیوں میں نہیں دیکھا گیا۔ اگر تشدد نہ رکا تو سخت نتائج ہوں گے۔ نائجیریا کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ یہ حملہ امریکہ اور نائجیریا کے درمیان جاری سیکیورٹی تعاون کا حصہ ہے، جس میں انٹیلیجنس معلومات کا تبادلہ اور مشترکہ حکمت عملی شامل ہے۔ جنگ کو طول دینے کے سخت نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے کہا کہ امریکی نمائندوں کو اور جیریڈ کشنر کے ساتھ ملاقات مثبت رہی۔ امن معاہدے سے متعلق کئی مفید تجاویز پر بات چیت کی گئی۔ امن معاہدے کا مسودہ تقریباً تیار ہے۔ زیلنسکی کی امریکہ سے روس پر دباؤ جاری رکھنے کی اپیل۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ یوکرین اور امریکہ کے ساتھ مذاکرات سست روی کا شکار ہیں۔ امریکی انتظامیہ تقریبی اقدامات کا مؤثر طور پر مقابلہ کرے گی۔ بھارت میں ریاستی سرپرستی میں اقلیتوں کے خلاف منظم استحصال اور سفاکانہ ظلم عروج پر۔ ساؤتھ ایشیا ٹائمز کے مطابق بھارت میں 25 دسمبر کو کرسمس کی تقریبات ہندو شرپسندوں کے منظم تشدد کی نظر ہو گئی۔ بھارت میں مسیحی برادری کی متعدد تقریبات میں ہندو شرپسند عناصر نے توڑ پھوڑ کی۔ آسام میں سینٹ میری اسکول اور دیگر مقامات پر ہنگامہ آرائی کے واقعات۔ چھتیس گڑھ کی راجدھانی رائے پور کے مال میں بھی کرسمس پر کی گئی سجاوٹوں کو نشانہ بنایا گیا۔ مسیحی برادری کے خلاف تمام پرتشدد کارروائیاں انتہا پسند ہندو توا تنظیموں نے کی۔ دنیا بھر کے سوشل میڈیا صارفین حملوں کی مذمت اور اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ زیارت میں قائد اعظم ریزیڈنسی پر یوم قائد کی پرفتار تقریب۔ بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش پر شایان شان انعقاد۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی تقریب میں خصوصی شرکت۔ کور کمانڈر بلوچستان اور آئی جی ایف سی نارتھ بھی تقریب میں شریک۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سے معزز مہمانوں کی آمد۔
मकामी बच्चों के मिली नगमे और तकारीर, कायद आज़म को खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान का कायद आज़म की क़यादत और खिदमात को खराज तहसीन। कहा कि कायद के अफकार पर अमल पैरा होकर ही पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन किया जा सकता है। शहरियों का बाबाए कौम को यौम विलादत पर खराज अकीदत। क्रिसमस डे पर कोर कमांडर पेशावर की मसीही बरादरी के साथ खसूसी तकरीब। कोर कमांडर पेशावर ने मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। कोर कमांडर पेशावर ने शुरका से खसूसी मुलाकात और गुफ्तगू भी की। मेहमान खसूसी ने मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम में अक़लियतों के मुस्बत और अहम किरदार को सराहा। कोर कमांडर पेशावर ने बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, रवादारी और भाईचारे की अहमियत पर जोर दिया। क्रिसमस डे की खसूसी तकरीब के मौका पर मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स भी लगाए गए। मसीही बरादरी ने कोर कमांडर की बतौर मेहमान खसूसी क्रिसमस की तकरीब में शिरकत पर इजहार तशक्कुर किया। पाकिस्तान में सनती तरक्की से सरमाकारों और सनतकारों के एतमाद में इजाफा। SIFC की मौशी इस्लाहात के मस्बत समरात सामने आने लगे। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक बड़े पैमाने की सनतों में मुसलसल दूसरे माह नुमाया और हौसला अफजा रिकॉर्ड बेहतरी। अक्टूबर में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की शरह नमू 8.3% रिकॉर्ड की गई। जुलाई से अक्टूबर 2025 में सनती पैदावार में 5.02% इजाफा। ऑटोमोबाइल सेक्टर में 78.89% से जायद गैर मामूली नमू। गारमेंट्स की पैदावार में 10.99% इजाफा। बरामदी तलब में तेजी। फूड सेक्टर, बरके आलात, रबड़ और नॉन मेटलिक मिनरल्स की पैदावार में बेहतरी ने सनती शोबे को मजीद मुस्तहकम किया। ANF ने कराची पोर्ट पर मंशियात स्मगलिंग की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। दरामदी कंटेनर से 47 किलोग्राम कोकेन बरामद। जब्त की गई मंशियात की मालियत आलमी मार्केट में लाखों डॉलर्स बनती है। गुजरांवाला रवा रोजाना होने वाले से पहले 7 दरामदी कंटेनर्स की नहायत बारीकीनी से मुकम्मल जांच पड़ताल की गई। जामे तलाशी के नतीजे में ANF ने एक कंटेनर के अंदर छुपाई गई कोकेन बरामद कर ली। कराची में मॉडल कॉलोनी जाफराबाद के करीब स्ट्रीट क्रिमिनल की लूटमार। वारदात की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजमान ने नौजवान को घर की दहलीज पर निशाना बनाया। मुलजमान ने गली में अचानक दाखिल होकर असलहा दिखाकर मोबाइल छीना। चंद मिनटों में वारदात अंजाम देकर मुलजमान फरार हो गए। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। शुमाली इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने की पेशगोई। पंजाब और बलाई सिंध के मैदानी इलाकों में धूप पड़ने की तवक्को। कलात और कोयटा में पारा नुक्ताए अंजमान से गिर गया, जबकि पंजाब के मुतादिद इलाके आज भी फजाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर में AQI 345, फैसलाबाद में 388 रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा की फिजा भी आलूदा। पेशावर में AQI 184 रिकॉर्ड किया गया। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी कल गढ़ी खुदाबख्श में मनाई जाएगी। इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। बरसी पर मरकजी इज्तिमा गढ़ी खुदाबख्श में होगा। पार्टी चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी खिताब करेंगे। पार्टी क़यादत और कारकुनान शहीद कायद को खराज अक़ीदत पेश करेंगे। फरियाल तालपुर, यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ समेत दीगर रहनुमा गढ़ी खुदाबख्श पहुँचेंगे। कारकुनों की बड़ी तादाद भी शरीक होगी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात